الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم یرید اللہ رب العالمین چاہتا ہے لیبین لکم کہ تمہارے لیے واضح کر دے احکامات کو، حلال اور حرام کو، جنت اور جہنم کو، ویہدیکم اور رب تعالیٰ تم کو ہدایت دے سنن الذین من قبلکم ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم اور رب تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور تم پر مہربانی فرمائے، واللہ علیم حکیم اور اللہ رب العالمین خوب علم رکھنے والا ہے اور خوب کمال حکمت والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح کر دے اپنے احکامات کو۔ احکامات سے مراد دین ہے۔ یہ دین اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو پھیلانے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور اس دین کی اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں خود حفاظت کرنے والا ہوں اور قیامت تک یہی دین باقی جاری اور ساری رہنے والا ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ۔ ایک رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر اپنے احکامات کو کھول کر واضح کر دے، اور پھر رب تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم پر ان لوگوں کے راستے کو واضح کر دے، ان لوگوں کے راستے کی تم کو ہدایت دے دے جو تم سے پہلے تھے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا یہاں ان لوگوں سے مراد جو تم سے پہلے تھے، یہاں انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اس روئے زمین پر انسانوں کے علاوہ اور بے شمار مخلوقات ہے، لیکن سب مخلوقات میں رب تعالیٰ نے احسن المخلوقات اور فضیلت والی مخلوق جس کو قرار دیا وہ انسان ہے۔ اب انسانوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت عظمت سے نوازا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین انبیاء کے راستے کی ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اب یہ ہدایت کیوں دینا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے من قبلکم ویتوب علیکم، اس وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے کی رب تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے کہ تم پر رب تعالیٰ مہربانی فرمائے اور تم پر رحم کرے۔ مہربانی کیا چیز ہے؟ مہربانی یہ ہے کہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے، تمہیں جنت میں داخل کر دے، یہ رحم فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا رحم ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے کی طرف اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین ہدایت دے، وضاحت دے، اور تمہیں رب تعالیٰ اس راستے کی طرف گامزد کرے۔ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوقات انسان کو قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ یہ اس وجہ سے بہترین مخلوق ہے، اس وجہ سے افضل مخلوق ہے کہ یہ نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے دوری کرتی ہے، اور برائی کی طرف جانے سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مشن، مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب نے یہی دعوت دی کہ نیکی کرو اور برائی سے دور ہو جاؤ۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مقصد اور مشن یہی تھا، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اس وجہ سے کہا کہ تمہیں رب تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کی طرف، انبیاء کرام علیہ السلام کی پیغام کی طرف ہدایت دینا چاہتا ہے۔ ایک آیات قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے، تو صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے میں نے تم پر دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں ہے، دین اس انداز سے پہنچایا ہے جس طرح پہنچانے کا حق تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنایا کہ ربا تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین اس دنیا تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر